السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یہ ڈاکومنٹری پیروں کے پیر سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی حسنی و حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی والدین نے کس طرح پاک طیب و طاہر زندگی گزاری، کس طرح ایک سیب نہ دانستہ خانے پر 12 سال غلامی کی اور گونگی بہری لنگڑی لڑکی سے شادی کی حامی بھری، صرف ایک سیب کی خاطر، صرف ایک سیب۔ بغداد کی فضا خاموش، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ دریائے دجلہ اپنی موجوں کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف تھا۔ اس رات ایک مرد مومن مصلی پر سجدہ ریز تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہونٹوں پر درود شریف جاری تھا۔ یہ تھے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ عنہ۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ رات بھر قیام کرتے، کبھی قرآن پڑھتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ کی زیارت نصیب ہو، کاش آپ کی امت کا کچھ بوجھ میں اپنے کندھوں پر لے سکوں۔ ایک لمحے کے لیے آسمان سے ایک نورانی جھلک دکھائی دی، گویا فرشتے کہہ رہے ہوں، یہ بندہ اللہ کے خاص دوستوں میں شامل ہونے والا ہے، اس کی نسل سے ایک عظیم ولی پیدا ہوگا۔ ایک دن ابو صالح رضی اللہ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے چل رہے تھے، بھوک سے نڈھال، پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اچانک پانی پر ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد دل کانپ اٹھا۔ وہ خود سے بولے، اے ابو صالح، یہ کیسا کام کر دیا؟ تو نے بغیر مالک کی اجازت کے سیب کھا لیا۔ اگر یہ مالک قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لے تو کیا جواب دے گا؟ اسی لمحے اندر سے ندا آئی، اے بندے، اللہ کا دوست وہی بنتا ہے جو امانت میں پاک ہو۔ جا اس سیب کے مالک کو تلاش کر اور اس سے معافی مانگ۔ ابو صالح نے وہیں عزم کیا اور سیب کے مالک کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ کئی گاؤں، کئی کھیتوں سے گزرے، آخرکار ایک باغ ملا۔ اس باغ کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نورانی بزرگ نکلے۔ وہ تھے شیخ عبد الوہاب رضی اللہ عنہ، آنے والے وقت میں سیدنا غوث الاعظم کے نانا جان۔ ابو صالح نے سلام کیا اور کہا، حضرت، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے۔ بغیر اجازت؟ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شیخ عبد الوہاب نے گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا، اے جوان، تمہیں معلوم ہے ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو جلا دیتا ہے۔ تم نے ایک سیب کھایا ہے، معافی آسان نہیں۔ ابو صالح کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت، جو حکم دیں قبول ہے۔ شیخ نے کہا، 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ تم 12 سال میں ہی خدمت کرو گے۔ ابو صالح کے چہرے پر کوئی تردد نہ آیا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں، اور یوں ایک سیب کے عوض 12 سال کی غلامی کا عہد ہوا۔ 12 سال گزر گئے۔ ایک دن شیخ عبد الوہاب نے فرمایا، اب تمہیں میری دوسری شرط بھی پوری کرنی ہوگی، تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن وہ اندھی، گونگی اور لنگڑی ہے۔ ابو صالح کا دل کانپ اٹھا، مگر وہ خاموش رہے اور کہا، اگر یہ آپ کی رضا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ نکاح ہوا۔ جب پہلی رات بیوی کو دیکھا تو وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ سلامت تھی۔ ابو صالح نے حیرت سے پوچھا، تمہارے والد نے کہا تھا کہ تم اندھی، گونگی اور لنگڑی ہو؟ بیوی نے مسکرا کر کہا، میں اندھی تھی کیونکہ میں نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، میں گونگی تھی کیونکہ میں نے کبھی باطل بات نہیں کی، میں لنگڑی تھی کیونکہ میں نے کبھی گناہ کی راہ پر قدم نہیں رکھا۔ یہ سن کر ابو صالح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل سے آواز آئی، یا اللہ، یہ نکاح تیرے لیے تھا اور تو نے مجھے ایک ولیہ عطا فرمائی۔ یہ نیک بی بی آگے چل کر ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہلائیں، وہی جن کے بطن سے سیدنا غوث الاعظم پیدا ہوئے۔ ابو صالح اور ان کی زوجہ ہر لمحہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے رہتے۔
ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتے اور یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمیں ایسا بیٹا عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا محافظ ہو، جو دین کی روشنی دنیا میں پھیلائے، جو قیامت تک تیرے دوستوں کا سردار کہلائے۔ راتوں کو جب سب لوگ سو جاتے تو ابو صالح سجدے میں گر جاتے اور کہتے، یا اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دی تو وہ تیرے دین کی خادم ہو۔ اسی عشق اور تقوی نے زمین کو ہلا دیا۔ آسمان پر فرشتے اس جوڑے کے حق میں دعا کرتے تھے۔ تقوی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ولایت کی بنیاد ہے۔ ایک سیب کے عوض 12 سال کی خدمت کرنے والا بندہ بتاتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے دنیاوی لذتوں کے غلام نہیں ہوتے بلکہ رضائے الہی کے مسافر ہوتے ہیں۔ بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک گھر کے اندر ذکر الہی کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ گھر تھا سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ عنہ کا، اور اس گھر کی روشنی تھیں سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت شیخ عبد الوہاب رضی اللہ عنہما۔ ام الخیر بچپن سے ہی پاکیزگی، حیا اور عبادت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ بچی جو کھیل کود کی بجائے قرآن پڑھنے میں سکون محسوس کرے، جو چھوٹی عمر سے ہی تہجد کے لیے جاگ جائے، جو نگاہ نیچی رکھے اور زبان پر ہمیشہ ذکر الہی ہو، وہی بعد میں ایک ولی اللہ کی ماں بنتی ہے۔ ایک دن ان کی والدہ نے پوچھا، بیٹی سب بچیاں کھیل رہی ہیں، تم کیوں نہیں کھیلتی؟ ام الخیر نے سر جھکا کر کہا، امی کھیل میں دل نہیں لگتا، میرا دل صرف قرآن پڑھنے میں لگتا ہے۔ یہ سن کر والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اللہ یہ بیٹی تیرے کسی خاص ولی کی ماں بنے گی۔ جب ام الخیر کا نکاح سید ابو صالح رضی اللہ عنہ سے ہوا تو یہ نکاح ایک مقدس راز لے کر آیا۔ ابو صالح نے جب دیکھا کہ ان کی زوجہ نہ صرف خوبصورت بلکہ پاکیزہ ہیں تو انہوں نے تمہارے والد نے کہا تھا تم اندھی، گونگی اور لنگڑی ہو۔ ام الخیر مسکرا کر بولی، ہاں میں اندھی ہوں کیونکہ میں نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، گونگی ہوں کیونکہ کبھی باطل بات نہیں کی، لنگڑی ہوں کیونکہ میں نے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ یہ الفاظ سن کر ابو صالح کے دل میں نور اتر آیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ یہ نکاح تیرے لیے تھا اور تو نے مجھے ایسی ولیہ دی جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتی ہے۔ ام الخیر کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھتیں اور آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اسے آپ کا غلام بنا دوں گی، اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دوں گی، اس کی زبان پر ہمیشہ آپ کی مدح ہو۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے تو ام الخیر قرآن کھولتیں اور آہستہ آہستہ تلاوت کرتیں، کمرے میں نور پھیل جاتا۔ ایک رات ان کی والدہ نے کہا، بیٹی تم دن بھر روزے رکھتی ہو، رات بھر جاگتی ہو، خود پر رحم کرو۔ ام الخیر نے مسکرا کر جواب دیا، امی جس دل میں عشق رسول ہو اس کے لیے جاگنا عبادت ہے، تھکن نہیں۔ ایک رات ام الخیر نے تہجد کے بعد قرآن بند کیا اور مصلی پر بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو تیرا ولی ہو، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پاسبان ہو، جو دین کی روشنی دنیا میں پھیلائے۔ اسی لمحے نیند نے آ لیا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ آسمان کھلا ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں میرا ایک بیٹا ہے جو میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی۔ وہ دین کی عظیم خدمت کرے گا، اولیاء کا سردار ہوگا، قیامت تک اس کا فیض جاری رہے گا۔ یہ سن کر ام الخیر رونے لگیں، خوشی کے آنسوؤں سے چہرہ تر ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بیٹا میری طرف سے نہیں، آپ کی امانت ہے۔ اسی وقت خواب سے بیدار ہوئیں تو کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گویا جنت کے پھول کھل گئے ہوں۔ ام الخیر کے پیٹ میں جب یہ نورانی امانت آئی تو ان کی عبادت اور بڑھ گئی۔ وہ دن رات قرآن پڑھتیں،
ذکر کرتی رہتیں۔ حمل کے دوران ایک عجیب کیفیت یہ تھی کہ جب وہ کھانا کھاتیں تو محسوس کرتیں کہ ان کے پیٹ میں موجود بچہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا، بیٹی یہ بچہ عام نہیں لگتا۔ ام الخیر نے مسکرا کر کہا، امی جب میں اللہ کا نام لیتی ہوں تو میرے پیٹ میں عجب سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ بچہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ ایک دن ابو صالح رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا، فاطمہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سچائی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر ہو۔ ام الخیر نے جواب دیا، ابو صالح میں وعدہ کرتی ہوں اس کی پہلی تعلیم یہ ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اس کی زبان پر سب سے پہلا ذکر درود پاک ہوگا۔ یہ مکالمے سن کر لگتا تھا جیسے یہ جوڑا اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ دنیا کو ایک ایسا ولی عطا کرے جو صدیوں تک روحانی بادشاہ کہلائے۔ ایک ولی اللہ صرف اپنی ریاضت سے نہیں بنتا، اس کی ماں کے پاکیزہ خیالات، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیں اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شب بیداری، درود شریف کی کثرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے دنیا کو غوث الاعظم جیسا ولی عطا کیا۔ وہ بغداد کی ایک بستی تھی جہاں اذانوں کی صدائیں فضا میں گونجتی تھیں، لیکن ایک گھر ایسا تھا جہاں ہر وقت ذکر الہی کی محفل برپا رہتی تھی۔ یہ گھر تھا شیخ عبد الوہاب رضی اللہ عنہ کا، وہ بزرگ جن کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا، جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ شیخ عبد الوہاب ایک صاحب حال بزرگ تھے۔ قرآن ان کا محبوب، نماز ان کی راحت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ ان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا اور وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے، یا اللہ مجھے ایسی نسل عطا فرما جو دین کے چراغ روشن کرے، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی کرے۔ ایک دن ان کے حجرے میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے عبد الوہاب کے چہرے پر نظر ڈالی اور فرمایا، شیخ مبارک ہو، تمہاری نسل میں ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اولیاء کا سردار ہوگا، اس کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سن کر عبد الوہاب رضی اللہ عنہ نے کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ اس امانت کے لیے مجھے، میری بیٹی کو اور اس کے شوہر کو پاکیزگی عطا فرما۔ شیخ عبد الوہاب کا معمول یہ تھا کہ فجر سے پہلے تہجد پڑھنا، دن بھر قرآن کی تلاوت کرنا، عصر کے بعد بچوں کو قرآن سکھانا اور ہر مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ ایک دن ان کے شاگرد نے کہا، حضرت آپ ہر بات کے آخر میں درود کیوں پڑھتے ہیں؟ شیخ عبد الوہاب نے مسکرا کر کہا، بیٹے درود ایسا پھول ہے جو زبان سے نکلے تو دل میں جنت کی خوشبو بھر دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ ام الخیر فاطمہ نے جب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیکھی تو فوراً اپنے والد کے پاس گئیں اور ساری بات بتائی۔ عبد الوہاب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، بیٹی تمہارے خواب سچ ہیں، یہ بشارت حق ہے۔ میں نے بھی کئی راتیں یہ منظر دیکھا ہے کہ ہماری نسل میں ایک نورانی بچہ آئے گا جسے زمین و آسمان سلام کریں گے۔ ایک رات عبد الوہاب کے پاس ایک بزرگ آئے اور کہا، شیخ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری نسل میں ایک سلطان الاولیاء لکھ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی زبان پر یہی الفاظ آئے، الحمدللہ، یا اللہ یہ بیٹا تیرا ہو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو۔ نانا جان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اولیاء کا سلسلہ دعاؤں سے چلتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے، پاکیزگی سے چلتا ہے۔ اگر شیخ عبد الوہاب نہ ہوتے تو ام الخیر فاطمہ کا دل بھی ایسا نہ ہوتا اور پھر دنیا کو غوث اعظم جیسا ولی نہ ملتا۔ مہینے کی 29 تاریخ تھی، شب جمعہ۔ بغداد کی فضا میں سکوت تھا، لیکن سید ابو صالح رضی اللہ عنہ کے گھر میں نور کا سیلاب اتر رہا تھا۔ ہر طرف خوشبو تھی، گویا جنت کے پھول کھل گئے ہوں۔ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر نور کی روشنی چھلک رہی تھی۔
رات کے پچھلے پہر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں، فرشتے نازل ہو رہے تھے، ذکر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے ایک نورانی بچہ دنیا میں آیا۔ یہ رات تھی 470 ہجری کی 1 رمضان المبارک۔ جیسے ہی بچے نے دنیا میں آنکھ کھولی، کمرے میں ایسی روشنی پھیلی کہ چراغوں کی لو بجھ گئی، مگر کمرہ منور رہا۔ ام الخیر نے بچے کو دیکھا تو بے اختیار سجدے میں گر گئیں۔ یا اللہ، یہ کیسا بچہ ہے جس کے چہرے پر نور کی کرنیں ہیں؟ جب بچے نے پہلا سانس لیا تو اس کی زبان سے جو آواز نکلی وہ عام بچوں کی طرح رونے کی نہیں تھی، بلکہ یہ کلمات تھے، اللہ اللہ۔ ام الخیر حیرت سے کانوں کو لگا کر سن رہی تھیں۔ وہ خوشی سے رو پڑیں اور کہا، اے اللہ، تو نے میرا خواب سچ کر دکھایا۔ ابو صالح رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو دیکھا، گود میں لیا اور درود شریف پڑھتے ہوئے کہا، یہ بچہ عام نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پہلا رمضان آیا، ام الخیر نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر وہ دودھ نہ پیتا۔ انہوں نے پریشان ہو کر شوہر سے کہا، ابو صالح، بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ ابو صالح نے بچے کو گود میں لیا اور کہا، بیٹے کیوں دودھ نہیں پیتے؟ اسی لمحے اندر سے الہام ہوا، یہ میرا ولی ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ پہلی بار بغداد کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ بچہ پورے رمضان دن میں دودھ نہیں پیتا۔ لوگ آنے لگے، کہتے، یہ کون سا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی ولیوں کا کام کر رہا ہے؟ یہ خبر پورے بغداد میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے، یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں بشارتیں تھیں۔ ایک دن ام الخیر بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں، اچانک پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ ام الخیر نے دیکھا کہ ایک نورانی ہستی جلوہ افروز ہے، 7 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہجوم ہے۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام عبد القادر رکھو، یہ میرا غلام ہوگا، دین کا سورج ہوگا، اولیاء کا سردار ہوگا۔ ام الخیر نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امانت ہے، میں نے اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، عبد القادر، تمہارا فیض قیامت تک جاری رہے گا، تم میری امت کو اندھیروں سے نکالو گے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، لیکن کمرے میں خوشبو پھیل گئی جو کئی دن تک رہی۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نیک اور صالح تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی کسی کا حق نہ مارتے، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے۔ ایک دن ان کے والد نے کہا، بیٹے، کھیل کود کیوں نہیں کرتے؟ عبد القادر نے جواب دیا، ابا جان، کھیلنے آیا نہیں، اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو صالح کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ 6 سال کی عمر تھی۔ ایک دن بچہ کھیلتے کھیلتے کھیتوں میں گیا۔ اچانک بادل چھا گئے، بارش شروع ہو گئی، بچے کے کپڑے بھیگ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بارش سے بچا لے۔ اسی وقت بادل ہٹ گئے، سورج نکل آیا اور وہ خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ بچہ عام نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے تو پیدائش سے ہی اس کے نور کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ رمضان میں دودھ نہ پینا، زبان پر ذکر الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اللہ کے خاص محبوب ہیں۔ 6 سال کا ایک نورانی بچہ سفید کپڑوں میں ملبوس مکتب کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر وقار، آنکھوں میں حیا اور زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ استاد نے محبت سے پوچھا، بیٹے، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے ادب سے جھک کر کہا، عبد القادر، اللہ کا عاجز بندہ۔ استاد مسکرا کر بولے، ماشاء اللہ،
آؤ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ عبد القادر نے بسم اللہ پڑھی اور جب قرآن کی پہلی آیت تلاوت کی تو استاد کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بولے، یہ آواز، یہ لہجہ، یہ بچہ عام نہیں۔ بغداد کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی۔ ایک بچہ ہے جو قرآن یوں پڑھتا ہے جیسے فرشتہ پڑھ رہا ہو۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت سے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور انوار و تجلیات کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ علماء کرام کے مطابق آپ رحم مادر میں ہی 15 سپارے قرآن مجید کے حفظ کر چکے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی کرامت تھی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ استاد حیران رہ گئے۔ انہوں نے آزمائش کے طور پر قرآن کے مختلف حصوں سے تلاوت سنانے کو کہا۔ آپ نے ہر جگہ سے رواں تلاوت فرما دی، جس پر پورا مدرسہ اشکبار ہو گیا، اور استاد نے کہا، یہ بچہ نہیں، یہ اللہ کی زمین پر نور ہے۔ استاد حیرت سے، اے بچے، تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ غوث الاعظم مسکراتے ہوئے، یہ میرے رب کا فضل ہے اور میری والدہ کی دعا ہے جنہوں نے ہمیشہ رزق حلال کھلایا۔ یہ واقعہ آپ کے بچپن کی کرامتوں میں سے ایک ہے جو آپ کی روحانی عظمت، قرآن سے تعلق اور اللہ کی خاص عنایت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ادب سے کہا، امی جان، میرا دل چاہتا ہے میں بغداد جاؤں، بڑے علماء سے علم حاصل کروں۔ ماں نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا، بغداد کا سفر آسان نہیں، راستے میں ڈاکو ہیں، مشکلات ہیں۔ عبد القادر نے سر جھکا کر کہا، امی، علم کا راستہ مشکل ہو تو کیا ہوا، اللہ کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ماں نے دل ہی دل میں کہا، یہ بچہ ولیوں کا سردار بننے والا ہے، میں کیسے روک سکتی ہوں۔ ماں نے بیٹے کے لیے روٹی بنائی، تھیلی میں رکھی اور 40 دینار سی کر بیٹے کی قمیض کے اندر ڈال دیں۔ پھر بیٹے کو سامنے بٹھا کر کہا، بیٹا عبد القادر، سنو میری نصیحتیں، ان پر ساری زندگی عمل کرنا۔ بیٹے نے ادب سے کہا، امی فرمائیے۔ ماں نے کہا، بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ کہنا، کبھی حرام نہ کھانا، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، اور سب سے بڑھ کر ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو دل میں زندہ رکھنا۔ عبد القادر نے ماں کے قدم چومے اور کہا، امی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحتیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میرا جی چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، لیکن تمہارا نصیب بغداد کی گلیوں میں لکھا ہے۔ تم دنیا کو اللہ کا راستہ دکھانے والے ہو۔ عبد القادر نے ماں کو گلے لگایا اور کہا، امی، آپ دعا کریں کہ میرا علم نافع ہو، میری زبان سے کبھی غلط بات نہ نکلے۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا جا، اللہ تجھے کامیاب کرے، اولیاء کا سردار بنائے، امت کے لیے چراغ ہدایت بنائے۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں جو کہ پھر بیان کریں گے۔